وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ. تمام قسم کی حمد و ثنا رب کائنات کے لیے، جس نے ہم سب کو پیدا فرمایا اور ہمیں یوں ہی بیکار نہیں چھوڑا، بلکہ ہماری ساری ضروریات کے سامان کو مہیا کیا، اور اس کے بعد آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل ہوں. محترم حضرات، دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اور ہم اور آپ یہ جانتے ہیں کہ ہم ایک باپ اور ایک ماں سے پیدا ہوئے، اور ماں باپ سے ہماری محبت بہت ہی زیادہ ہو جاتی ہے، اور ہر شخص اپنے ماں باپ کو یہ چاہتا ہے کہ اپنی نظروں سے دیکھتا رہے، اس کے قریب رہے، اس کی محبت کو پاتا رہے اور اس سے محبت کو حاصل کرتا رہے. جس طرح سے ہم اور آپ اپنے ماں باپ کو دیکھنے کے لیے پریشان ہو جاتے ہیں، یا کوئی ہمارا جو محبوب ہوتا ہے اس کو دیکھنے کے لیے پریشان ہو جاتے ہیں، اسی طرح سے یہ فطری چیز ہے کہ ہم اور آپ اپنے خالق کائنات کو، اپنے مالک ارض و سما کو دیکھنے کی ایک خواہش رکھتے ہیں، ایک تمنا رکھتے ہیں، اور یہ فطری چیز ہے. لیکن ہم اپنے خالق کو، اپنے رازق کو، اپنے محیی اور ممیت کو کب دیکھیں گے، کہاں دیکھیں گے، کیسے دیکھیں گے، یہ ہمیں نہیں پتہ ہوتا. ہم نے اس سے پہلے درس میں آپ کو بتلایا ہے کہ ہم دنیا کی زندگی میں اپنی دنیاوی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن آج کے اس موضوع میں ہم آپ کو یہ بتلانے کی کوشش کریں گے کہ آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوگا یا نہیں ہوگا، اور ہوگا تو کیسے ہوگا، اور کن لوگوں کو ہوگا، کون سے وہ خوش نصیب ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ القیامہ کے اندر ارشاد فرماتا ہے، ابھی شروع میں نے جو آیت کی تلاوت کی آپ کے سامنے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وجوہ یومئذ ناظرہ، کچھ چہرے اس دن شاداب ہوں گے، کچھ چہرے اس دن خوش ہوں گے، کچھ چہرے اس دن چمک رہے ہوں گے، کچھ چہرے اس دن حشاش اور بشاش ہوں گے، کچھ چہروں سے اس دن رونق ٹپک رہی ہوگی، کچھ چہرے اس دن نورانی ہوں گے. یہ کون سے لوگ ہوں گے؟ یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے دنیا کی زندگی میں رہ کر آخرت کو ترجیح دیا ہوگا، دنیا کی زندگی پر آخرت کی زندگی کو ترجیح دیا ہوگا. یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے دنیا کی خواہشات کو پس پش ڈالا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو اپنے سامنے رکھا ہوگا. وجوہ یومئذ ناظرہ، کیوں خوش ہوں گے؟ الی ربها ناظرہ، اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے. واضح ہو گیا کہ ایک مومن جو ہوگا، ایک موحد جو ہوگا، ایک توحید پرست جو ہوگا، اپنے رب کو آخرت میں وہ دیکھے گا، جنت میں اپنے رب کو وہ دیکھے گا. جبکہ اس کے برعکس کچھ لوگ جو دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر ترجیح دیتے ہیں، جن کے پاس، جن کے نزدیک قرآن و حدیث کا کوئی معنی نہیں ہے، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا موج اور مستی کا ہے، اس دنیا میں ہم کھا لیں، کما لیں، جمع کر لیں، یہی موج مستی کی دنیا ہے، ان کے لیے یہ چیز نہیں ہوگی، اس نعمت سے وہ لوگ محروم ہوں گے.
وہ کون لوگ ہوں گے؟ وہ کافر ہوں گے، مشرک ہوں گے، منافق ہوں گے، فاسق ہوں گے، فاجر ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دیدار سے وہ محروم رہ جائیں گے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن مقدس اعلان کر رہا ہے کہ یہ شرف اگر کسی کو حاصل ہوگا تو کون لوگ ہوں گے؟ وہ مومنین ہوں گے، موحدین ہوں گے، مسلمین ہوں گے، نہ کہ کافر اور فاجر اور فاسق ہوں گے۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ المطففین میں فرمایا ہے کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، ہرگز نہیں، بے شک وہ لوگ اس دن اپنے رب کی دیدار سے روک دیے جائیں گے، روک دیا جائے گا کہ نہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے چہرے کا دیدار نہیں کرایا جا سکتا۔ ثم انہم لصال الجحیم، اور پھر ان کو کہاں؟ جنت میں ڈالا جائے گا، جنت اور جہنم کے بیچ میں ڈال دیا جائے گا؟ نہیں، ان کو سیدھے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ جیسا کہ ایک فرقہ معتزلہ جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص مسلمان کی جماعت سے نکل گیا تو کوئی ضروری نہیں کہ کفر میں داخل ہو گیا، یعنی اسلام سے اگر نکل گیا، ایمان سے باہر ہو گیا تو کوئی ضروری نہیں کفر میں داخل ہو جائے۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ایمان اور کفر کے بیچ میں ایک درجہ اور ہے، وہ وہاں پر ٹہلتا رہے گا۔ یاد رکھنا، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کا دروازہ کھول کر کے کھڑا کر دیا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے جہنم کا دروازہ ہے۔ دینی بھائی اور دوست، اب وہ لوگ جو مومن ہیں، جو مسلم ہیں، جو موحد ہیں، جو توحید پرست ہیں، ان کے چہروں پر رونق ٹپک رہی ہے، خوش ہیں۔ کیوں؟ اپنے رب کو وہ دیکھ رہے ہیں۔ لیکن وہ لوگ جو کافر ہیں، فاجر ہیں، فاسق ہیں، منافق ہیں، اللہ اور اس کے رسول سے عداوت رکھتے ہیں، مومنوں سے عداوت رکھتے ہیں، مسلمین سے عداوت رکھتے ہیں، قرآن مقدس نے اعلان کیا کہ ان کو اس سے روک دیا جائے گا۔ ان کو دو سزائیں مل رہی ہیں، دو سزائیں مل رہی ہیں، یاد رکھیے گا۔ پہلی سزا کیا ہے؟ ایک چیز آپ جانتے ہیں نا کہ کسی کو مار دیا جاتا ہے جب تو اس کو چوٹ لگ جاتی ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے، اور کسی کو جب دور سے ستایا جاتا ہے، اذیت پہنچانا جس کو کہتے ہیں، باتیں کر کے، اس کے خلاف بول کر کے، اس کے خلاف جو ہے باتیں اڑا کر کے یا اس کی مخالفت کر کے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اذیت پہنچانا۔ انسان مارتا تو نہیں ہے لیکن اس کو تکلیف پہنچا رہا ہے۔ یہاں پر کافروں کو تکلیف کیسے پہنچے گی؟ اس طرح سے پہنچے گی کہ وہ سوچیں گے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے چہرے کو دیکھا نہیں، میں اس سے محروم کر دیا گیا۔ اندر سے تکلیف ہوگی نہیں ہوگی؟ یہ ایک سزا تو یہ ملی ان کو کہ ان کو یہ اذیت پہنچائی جائے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے چہرے انور کے دیکھنے سے محروم رہ جائیں گے۔ اور دوسری سزا، یہ تو اندر کی سزا ہے، جسم کے اندر کی سزا۔ باہر کی سزا کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا؟ انہم لصال الجحیم، جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ ہڈی، یہ گوشت، یہ چمڑے جلیں گے، چیخے گا، چلائے گا۔ تکلیف ہو رہی نہیں ہو رہی ہے؟ اندر کی تکلیف یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس نے دیدار نہیں کیا، اور باہر کی تکلیف یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چمڑے بڑے کر دے گا، ہڈیاں بنا دے گا، روح پیدا کر دے گا اور جہنم میں ڈال دے گا۔ سزائیں چکھتے رہو، چیختے رہو، چلاتے رہو۔ یہ کس کے لیے ہوگا؟ یہ کافروں کے لیے، فاجروں کے لیے ہوگا۔ دینی بھائی اور دوست، مومنوں کے لیے خوشخبری، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ہی فرمایا سورۃ القیامہ میں کہ وہ حشاش بشاش ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے صحیح بخاری میں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی کہتے ہیں قال اناس یا رسول اللہ هل نرى ربنا یوم القیامہ، کچھ لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا قیامت کے دن ہم رب کائنات کو، اپنے رب حقیقی کو دیکھ پائیں گے یا نہیں؟
یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہ کہہ رہے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پہ اپنی جان قربان کر دینے کو بہت معمولی سمجھتے تھے۔ وہ سوال کر رہے ہیں، اپنے محبوب سے سوال کر رہے ہیں، ہل نرا ربنا یوم القیامہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا قیامت کے دن ہم اپنے رب کو دیکھیں گے یا نہیں؟ فقالا، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہل تضارون فی الشمس لیسا دونہا سحاب، میرے صحابیوں یہ بتلاؤ، کیا تم کو اگر سورج پر کوئی بدلی نہ ہو، کوئی بادل نہ ہو، کیا تم کو سورج کے دیکھنے میں کوئی تکلیف ہوگی، کوئی مشقت ہوگی؟ قالوا لا یا رسول اللہ، صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سورج نکلا ہے، بادل بھی نہیں ہے، تو اس کو دیکھنے میں ہمیں تکلیف کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، حل تضارون فی القمر لیلۃ البدر لیس دونہ سحاب، اگر 14ویں رات کا چاند چمک رہا ہو، کون سا چاند؟ 14ویں رات کا چاند چمک رہا ہو اور پورے آسمان میں کوئی بادل کا ٹکڑا نہ ہو، میرے صحابیوں یہ بتلاؤ کیا اس چاند کو دیکھنے میں کوئی مشقت ہوگی، کوئی پریشانی ہوگی؟ قالوا لا یا رسول اللہ، صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں۔ قال فإنکم ترونہ یوم القیامہ کذالک، کہا اے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابیوں، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کو تم اسی طرح سے دیکھو گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اسی میں سے بنائے، ہم سب کو اسی میں سے بنائے میرے بھائی اور دوستو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت اور آتی، کچھ لوگوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا قیامت کے روز ہم اپنے رب کا دیدار کریں گے؟ آپ نے فرمایا کیا سورج کو دیکھنے میں اس وقت تمہیں کوئی مشکل ہے؟ جو روایت میں نے ابھی آپ کے سامنے پوری بیان کی، صحابہ نے کہا نہیں، یہی کہا نا، چاند کو دیکھنے میں کوئی پریشانی ہے اگر بادل نہیں ہے، اور وہ بھی 14ویں کا چاند؟ صحابہ نے کیا فرمایا؟ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ بالکل تم اسی طرح سے اپنے رب کو دیکھو گے کہ کوئی ذرہ برابر تمہیں پریشانی لاحق نہیں ہوگی۔ آئیے ایک اور حدیث دیکھتے ہیں جس میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ سوال یہ ہے، اب تو ہمیں یہ خوشخبری مل چکی ہے اور ہم یہ امید لگاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے کہ جہاں پر ہم اپنے رب کی نعمتوں کو قیامت کے دن جنت میں پائیں گے، وہیں پر اس نعمت سے بھی ہم محروم نہیں رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ اپنے رب کو ہم دیکھیں گے، اپنے رب کا ہم دیدار کریں گے۔ دینی بھائی اور دوستو، سوال یہ ہے کہ کیسے دیکھیں گے، کیسے اپنے رب کو ہم دیکھیں گے؟ آئیے ارشاد ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اذا دخل اہل الجنت الجنت، جب فیصلہ ہو جائے گا سارے لوگوں کا، جنتیوں کا فیصلہ ہو گیا جنت میں چلے گئے، جہنمیوں کا فیصلہ ہوا جہنم میں چلے گئے، جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے، قال اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا، وہ اللہ کہے گا جس نے ہمیں پیدا فرمایا ہے، وہ اللہ کہے گا جس نے دنیا میں فرما دیا تھا کہ میں نے تمہارے لیے 2 راستے بنا دیے ہیں، ایک راستہ سیدھے جنت کو جا رہا ہے، دوسرا راستہ سیدھے جہنم کو جا رہا ہے، ہمیں اختیار دیا تھا۔ وہ رب کہے گا، جنتیوں کے بیچ کہے گا، جنتیوں سے کہے گا، یقول اللہ تبارک و تعالی تريدون شيئا ازيدكم، کیا تم کو میں نے جنت میں داخل تو کر دیا ہے، کیا کچھ اور چاہتے ہو؟ جنت کی نعمتیں تو پا گئے، جنت کو تو حاصل کر لیا، کیا کچھ اور چاہتے ہو؟ بشارت ہے میرے بھائیوں، خوشخبری ہے مومنوں کے لیے، مسلموں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، خوشخبری ہے۔ دیکھیں کیا جنتی کہہ رہے ہیں۔ یہ سوال کون کر رہا ہے؟ کر کون رہا ہے؟ وہ سوال کر رہا ہے جس نے جنت کو بنایا، جس نے جنت کو سنوارا ہے۔
جب آپ کے گھر ایک مہمان آنے والا ہوتا آپ اپنے گھر کو کیسا بنا لیتے ہیں، کیسے سنوار لیتے ہیں، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے بہت سجا لیا ہے۔ یہ تو وہ ذات ہے جس نے دنیا اور آسمان، زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے۔ ہمارے اور آپ کے لیے جنت کو اس نے سنوارا ہے اور وہاں پر پہنچا بھی دیا، داخل بھی کر دیا۔ اس کے بعد وہ ذات کہہ رہی ہے، کیا کہہ رہی ہے؟ تریدون شیئا ازیدکم، کیا اور کچھ چاہتے ہو اس کا میں اضافہ کر دوں؟ اب جنتیوں کے لیے کیا باقی رہ گیا تھا؟ کچھ باقی ہے؟ دنیا کی کامیابی کی دلیل ہے کیا؟ جنت کا حصول، جنت میں پہنچ چکے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے، رب کائنات کہہ رہا ہے، خالق ارض و سما کہہ رہا ہے کہ کچھ اور چاہ رہے ہو؟ تو یہ جنتی کیا کہہ رہے ہیں اے اللہ تبارک و تعالیٰ سے؟ فَيَقُولُونَ أَلَمْ تُبَيِّضْ وُجُوهَنَا، اے اللہ کیا تو نے میرے چہروں کو سفید نہیں کر دیا، میرے چہروں کو رونق والا نہیں کر دیا؟ وجوہ یومئذ ناظرہ، آپ کو پہلے بیان کیا گیا کہ اس دن کچھ چہرے حشاش و بشاش ہوں گے۔ الم تبیض وجوہنا، اے اللہ کیا تو نے میرے چہروں کو جہنم کے آگ سے نہیں بچا دیا؟ ہمارے چہرے خوش و خرم ہیں۔ الم تدخلنا الجنت، کیا تو نے مجھے جنت میں، یعنی میرے چہرے بچ گئے، تو نے مجھے جنت میں داخل کر دیا۔ اب کیا چیز میں سوال کروں؟ کیا چیز باقی رہ گئی؟ وَتُنَجِّنَا مِنَ النَّارِ، اے اللہ تو نے مجھے جہنم سے بچا دیا، اب میں کیا تجھ سے پوچھوں؟ کیا سوال کروں؟ کیا مانگوں؟ قربان جائیے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے؟ اے اللہ تو ہمیں انہی میں سے بنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھ رہا ہے کہ جنتیوں کو بولو، کچھ کہو تو میں اس کا اضافہ کر دوں، بڑھا دوں اس چیز کو۔ میں بتلا یہ رہا تھا اس حدیث کو بیان کر کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم دیکھیں گے کیسے؟ جب جنتی خاموش ہو جائیں گے کہ اے اللہ تو نے مجھے جنت میں داخل کر دیا ہے، اے اللہ تو نے مجھے جہنم سے بچا دیا ہے، اے اللہ تو نے جنت کی ساری نعمتیں ہمیں عطا کر دی ہیں، اے اللہ اب میں کیا مانگ سکتا ہوں؟ تو اللہ تبارک و تعالی حدیث میں آتا ہے فَيَكْشِفُ الْحِجَابَ، تو اپنے چہرے کے پردے کو ہٹا دے گا، اور اس طرح سے جنتی اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کر لیں گے۔ اس سے بڑی نعمت دنیا جنت میں، اس سے بڑی نعمت کوئی ہوگی ہی نہیں، کوئی بھی نعمت اس سے بڑی نہیں ہوگی کہ جنتی اپنے جنتی اللہ تبارک و تعالیٰ کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَمَا عُوتُ شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ عَزَّ وَجَلَّ، کہ جو سب سے بڑی نعمت ہوگی جنتیوں کے لیے کہ وہ اپنے رب کے چہرے کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسی میں سے بنا، اے اللہ ہم سب کو اسی میں سے بنا، اے اللہ ہم سب کو اسی میں سے بنا۔ دینی بھائی اور دوست، بعض روایت میں آتا ہے کہ صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم میں سے ہر شخص اللہ تعالیٰ کو دیکھے گا؟ ہر شخص سے مراد ہر مسلمان، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم میں سے ہر شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھے گا؟ یعنی ہر مسلمان آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دوپہر کو سورج نکلا ہو اور بادل نہ ہو تو کیا ہر شخص اسے نہیں دیکھتا؟ یہ نہیں فرمایا کہ ہاں دیکھو گے، تعبیر دیکھیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب سورج دوپہر میں نکلا ہوا ہو، کوئی بادل نہ ہو، تو کیا چند لوگ دیکھیں گے اور چند لوگ نہیں دیکھیں گے؟ ظاہر سی بات ہے سارے لوگوں نے کہا کہ نہیں، دیکھتے ہیں سارے لوگ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم ضرور اپنے رب کا دیدار کرو گے اور اس کے دیدار میں تمہیں کوئی مشقت نہیں ہوگی، کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ جس طرح سے سورج دیکھنے میں تمہیں کوئی مشقت نہیں ہوتی ہے جب اس کے اوپر کوئی بادل نہیں ہوتا ہے، اسی طرح سے قیامت کے دن تم اپنے رب کو دیکھو گے۔ دینی بھائی اور دوستو، کہنے کا مطلب یہ ہے، خلاصہ یہ کہ جو مومن ہوں گے، جو موحد ہوں گے، جو توحید پرست ہوں گے، انشاءاللہ تعالی
قیامت کے دن جنت میں اپنے رب کو دیکھیں گے، اپنے رب کو دیکھ کر کے ساری نعمتیں بھول جائیں گے، چونکہ ان کے لیے جو سب سے بڑی نعمت ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں الہ العالمین ہم سب کو ان لوگوں میں سے بنا، ان خوش نصیبوں میں سے بنا جو تیرا دیدار کریں، جو تیری ساری نعمتوں سے لطف اندوز ہوں۔ الہ العالمین تو اپنے محبوب بندوں میں سے بنا لے، الہ العالمین تو ہمیں ان لوگوں میں سے بنا لے جن پر تیرا خاص انعام و اکرام ہوتا ہے، اور ہمیں انہی لوگوں کے ساتھ جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔